خوش آمدید۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں زبان کی دو سب سے بنیادی مہارتوں پر، یعنی سننا اور بولنا۔ ہمارے سورس مٹیریل کی 16ویں دن کی بنیاد پر آج ہم یہ سمجھیں گے کہ آخر یہ دو مہارتیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اتنی اہم کیوں ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم زبانی مہارتوں کی بنیاد پر بات کریں گے، پھر ہم ذرا گہرائی میں جائیں گے اور سننے یعنی ان پٹ اور بولنے یعنی آؤٹ پٹ کے فن کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد امتحان کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص نقطہ دیکھیں گے اور آخر میں 10 سوالوں کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا تاکہ جو کچھ سیکھا ہے وہ پکا ہو جائے۔ کل ہم نے زبان کی 4 بنیادی مہارتوں یعنی LSRW کی بات کی تھی، ہے نا؟ آج ہم ان میں سے پہلی 2 پر یعنی سننے اور بولنے پر پوری توجہ دیں گے۔ ان دونوں کو ملا کر اورل سکلز یا زبانی مہارتیں کہا جاتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ بنیاد ہے جس پر زبان کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو بہت آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ سننے کی مہارت کو ریسیپٹیو یا وصولی مہارت کہتے ہیں، مطلب معلومات کو اندر لینا، جیسے دماغ میں کچھ ان پٹ کرنا، اور بولنے کی مہارت کو پروڈکٹیو یا پیداواری مہارت کہتے ہیں، مطلب خیالات کو باہر نکالنا یا آؤٹ پٹ دینا۔ ایک سے ہم سیکھتے ہیں، دوسرے سے ہم سکھاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہماری سب سے پہلی اور سچ کہوں تو سب سے اہم مہارت پر، یعنی سننے کے فن پر۔ یہ زبان سیکھنے کا وہ پہلا قدم ہے جس کے بغیر اگلا کوئی بھی قدم اٹھانا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر یہ قدم مضبوط ہو تو باقی کا سفر خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ فرق سمجھنے والا ہے۔ ہیئرنگ اور لسننگ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، سڑک پر گاڑیوں کا شور بھی ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، وہ ہے ہیئرنگ، لیکن لسننگ جسے ہم سماعت کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آواز پر توجہ دینا، اس کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام اور مطلب کو سمجھنا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک اچھا بولنے والا بننے کے لیے پہلے ایک اچھا سننے والا بننا پڑتا ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ ہم کتنی طرح سے سنتے ہیں؟ اس کی 3 اہم قسمیں ہیں۔ پہلی ہے اٹینٹیو لسننگ۔ یہ تب ہوتی ہے جب ہم معلومات حاصل کرنے کے لیے، جیسے کلاس میں لیکچر، توجہ سے سنتے ہیں۔ دوسری ہے کریٹیکل لسننگ، یعنی تنقیدی طور پر سننا، جب ہم کسی بات کی سچائی یا خامی کو پرکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی مباحثے میں۔ اور تیسری ہے اپریشیٹیو لسننگ۔ یہ ہم صرف لطف اندوز ہونے کے لیے کرتے ہیں، جیسے کوئی کہانی سننا یا موسیقی سننا۔ اساتذہ کلاس میں بلند خوانی، کہانی سنانے، آڈیو ویڈیو مواد اور املا کے ذریعے اس مہارت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ چلیں، سننے کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں اس کے دوسرے ساتھی کی طرف، یعنی بولنے کی طاقت پر۔ یہ وہ پروڈکٹیو مہارت ہے جہاں ہم نے جو کچھ سنا اور سمجھا ہے اسے عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو بولنا کیا ہے؟ یہ اپنے خیالات، اپنے جذبات اور معلومات کو زبان دینے کا نام ہے۔ اس کے لیے صحیح آوازیں، صحیح الفاظ اور گرامر کا استعمال بہت ضروری ہے۔ یہ صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ طلباء میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے اور ان کی شخصیت کو نکھارتی ہے۔ یاد کریں وہ احساس جب پہلی بار کسی نئی زبان میں کچھ بولا تھا، وہ جو اعتماد محسوس ہوتا ہے، وہی اس مہارت کا اصل مقصد ہے۔ اچھا، تو ایک اچھا اسپیکر بننے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ 3 بہت اہم پہلو ہیں۔ پہلا ہے پروننسیشن یعنی تلفظ، الفاظ کی درست ادائیگی۔ دوسرا ہے فلوئنسی یعنی روانی، بغیر اٹکے یا ہچکچائے بولنا۔ اور تیسرا جو کہ بہت اہم ہے وہ ہے اپروپریٹنس یعنی موقع محل کے مطابق صحیح الفاظ کا انتخاب کرنا۔ کلاس روم میں مباحثے، رول پلے، کہانیاں سنانا اور سوال و جواب جیسی سرگرمیاں اس مہارت کو چمکانے کے لیے بہترین ہیں۔ ٹھیک ہے، تھیوری تو بہت ہو گئی، اب ایک ایسی بات جو امتحانات کے لحاظ سے ایک گولڈن پوائنٹ ہے، خاص طور پر پرائمری سطح پر پڑھانے والے اساتذہ کے لیے۔ یہ نقطہ آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو وہ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو پڑھاتے وقت استاد کو تلفظ کی ہر چھوٹی غلطی پکڑنے کے بجائے ان کی روانی اور اعتماد پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ بہت سادہ ہے، تاکہ بچے کے اندر سے بولنے کی جھجک ختم ہو۔ اگر ہم شروع میں ہی اسے ہر غلطی پر ٹوکتے رہیں گے تو وہ بولنے سے گھبرانے لگے گا اور شاید پھر کبھی اعتماد سے نہ بول پائے۔ چلیں جی، اب وقت ہے یہ جانچنے کا کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جائے۔ 10 سوال ہیں اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جواب اسکرین پر آنے سے پہلے خود سوچ لیا جائے۔ تیار ہیں؟
پہلا سوال، سننا زبان کی کس قسم کی مہارت ہے؟ اور دوسرا سوال، بولنا زبان کی کس قسم کی مہارت ہے؟ یاد کریں ان پٹ اور آؤٹ پٹ والا کانسیپٹ۔ اور جوابات یہ رہے۔ سننا ایک ریسیپٹیو یعنی وصولی مہارت ہے اور بولنا ایک پروڈکٹیو یعنی پیداواری مہارت ہے۔ بالکل، کیونکہ سننے میں ہم معلومات وصول کرتے ہیں اور بولنے میں ہم خیالات پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال، جب ہم کسی بات کی سچائی جانچنے کے لیے سنتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جب ہم صرف لطف اندوز ہونے کے لیے کوئی کہانی یا نظم سنتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جی، درست جوابات ہیں۔ سچائی جانچنے کے لیے سننا کہلاتا ہے کریٹیکل لسننگ یا تنقیدی سننا، اور صرف مزے کے لیے سننا کہلاتا ہے اپریشیٹیو لسننگ یا تفریحی سننا۔ سوال نمبر 5، سننا اور بولنا کو ملا کر کیا کہا جاتا ہے؟ اور سوال نمبر 6، املا یا ڈکٹیشن کی مشق کس مہارت کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے؟ اس دوسرے سوال پر ذرا سوچئے گا۔ اور جوابات ہیں، ان دونوں کو ملا کر اورل سکلز یعنی زبانی مہارتیں کہتے ہیں، اور املا بنیادی طور پر سننے کی مہارت کو بہتر بناتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لکھنے سے پہلے استاد جو بول رہا ہے اسے دھیان سے اور صحیح سننا بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 7، رول پلے اور مباحثے جیسی سرگرمیاں کس مہارت کے لیے بہترین ہیں؟ اور سوال نمبر 8، جو ہمارا سب سے اہم امتحانی نکتہ تھا، ابتدائی کلاسوں میں استاد کو درستگی سے زیادہ کس چیز پر توجہ دینی چاہیے؟ بالکل، رول پلے اور مباحثے بولنے کی مہارت کو نکھارتے ہیں، اور استاد کو چھوٹے بچوں میں تلفظ کی درستگی سے زیادہ ان کی روانی اور اعتماد کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ ان کے دل سے بولنے کا ڈر نکل جائے۔ اور یہ رہے آخری 2 سوال۔ سوال نمبر 9، اچھی گفتار کی بنیاد کس چیز کو مانا جاتا ہے؟ اور 10واں سوال، موقع محل کے مطابق صحیح الفاظ کا استعمال کرنا بولنے کا کون سا پہلو کہلاتا ہے؟ اور آخری جوابات یہ ہیں، اچھی گفتار کی بنیاد ہے اچھی سماعت، اور موقع کی مناسبت سے الفاظ کا انتخاب اپروپریٹنس یا موزونیت کہلاتا ہے۔ یہ ایک ماہر مقرر کی پہچان ہے۔ امتحان سے پہلے جلدی سے دہرانے کے لیے یہ چیٹ شیٹ بہت کام کی ہے۔ سننا یہ ایک وصولی مہارت ہے، معلومات اندر آتی ہیں، اس کے لیے کہانیاں اور آڈیو مواد بہترین ہیں۔ بولنا یہ ایک پیداواری مہارت ہے، خیالات باہر آتے ہیں، اس کے لیے رول پلے اور مباحثے زبردست ہے۔ اور آخر میں یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بچہ وہی بولتا ہے جو وہ سنتا ہے۔ اگر سننے میں کوئی خرابی ہوگی تو بولنے میں بھی خرابی لازماً آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی بات زبان سکھانے کے ہمارے پورے طریقے کو کیسے بدل سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔